السلام علیکم بچوں، آج ہم بڑھتے ہیں دستور کی تمہید کی طرف اور دن ہمارا ہے 29۔ سب سے پہلے جمہوریت میں مساوات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے یہ سبق، اور سیاسی مساوات، اقتصادی مساوات اور سماجی مساوات میں فرق سمجھاتا ہے، اور مساوات کے حوالے سے اپنے علاقے کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب دستور کے مقاصد سے کیا مراد ہے تو مقتدر حکومت، سماجوادی اشتراکی حکومت، غیر مذہبی یا سیکولر حکومت، اور عوامی حکومت اور عوامی جمہوریہ۔ دستور کی ابتدا کن الفاظ سے ہوتی ہے تو دستور کی تمہید کی ابتدا ہوتی ہے ہم بھارت کے عوام، اور اس کے بعد بھارت میں موجود مختلف مذاہب کے نام بتائیے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی نام آتے ہوں گے وہ آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دستور کی تمہید میں انصاف کی 3 قسمیں ہیں: انصاف، آزادی اور مساوات۔ اب دیکھیے آپ کو ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس میں برابری اور مساوات، اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو فرق کرنا ہے۔ مینس اوپر کی دی ہوئی تصویر کا مشاہدہ کر کے دونوں الفاظ میں فرق بتانا ہے کہ برابری کا مطلب کیا ہے اور مساوات کا مطلب کیا ہے۔ برابری مطلب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو تینوں بچے ہیں، ادھر جو ہے کیا کیا ہے، اس پہ 2 لوگوں نے وہ رکھے ہوئے باکس رکھے ہوئے اور اپنی لیول جو ہے وہ برابری پہ کر لی ہے۔ اور مساوات میں جو ہے وہ چاہے کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ جو ہے وہ مساوات ایک جیسا ہوگا۔ تو مرد و زن میں مساوات، امیری غریبی اور یکسانیت، یہ ہم اس کے اگزامپلز دے سکتے ہیں۔ مساوات میں برابری میں اور مساوات میں ذات، مذہب، نسل، جنس وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کا درجہ مساوی ماننے، ادنا اور اعلیٰ کی تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے کا مطلب مساوات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بولتا ہے کہ 7ویں کے تاریخ اور شریعت مضمون کی درسی کتاب دوستوں سے فون پر گفتگو کیجیے، اس کو کتاب کے حوالے سے۔ آپ گھر میں کس طرح سے کام کرتے ہیں، اس میں آپ پہ کس طرح تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خیالات، رائے پر غور کیا جاتا ہے، کیا جھگڑے ہو جانے کے بعد صلح ہو جاتی ہے فوراً، کیا بزرگوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بہن عائشہ کو زراعت کی تعلیم حاصل کرنی ہے، کیا اس کا فیصلہ سب کو پسند ہے۔ خاندان میں اوپر دی ہوئی باتوں کا مشاہدہ کر کے استاد کی مدد سے الفاظ، معنی اور مفہوم کی اہمیت پر دھیان دیجیے۔ اب دیکھو اسکول شروع ہونے کے بعد آپ کی جماعت میں جماعت کا نمائندہ، مانیٹر، جمہوری طریقے سے انتخاب کس طرح کرتے ہیں تو اپنے اسکول میں تو بیٹا باقاعدہ وہ ہوتا ہی ہے الیکشن، اور اس کے بعد بچے جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے سے اپنے پسندیدہ نمائندے ہم لوگ چنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں والدین کے سوال ہے کہ عملی کام کرنے کے بعد آپ نے کیا سمجھا اور کیا سیکھا۔ تو بھائی والدین کے کام میں ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، اپنے بزرگوں سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا سوال ہے کہ 7ویں کی کتاب میں سے دستور کی تمہید پر مبنی سوالوں کے جوابات تلاش کیجیے۔ بالغ رائے دہی کے طریقے سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا عمر کے 18 سال مکمل کرنے والے تمام شہریوں کو رائے دہی کا جو حق حاصل ہے اسے بالغ رائے دہی کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ حق دیتے ہوئے اس شخص کی تعلیم، ذات، مذہب وغیرہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، یعنی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ وہ کون سے طبقے سے اور کس جگہ سے آیا ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہ مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ حکومتی کام کاج میں حصہ لینے کا سب کو مساوی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اقتصادی یا معاشی انصاف کی وجہ سے شہریوں کو کون سا حق ملتا ہے؟ تو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر معاشی انصاف کا حق دیا گیا ہے۔ انصاف کی روح سے ہر شہری کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حل کرنے کا حق حاصل ہے۔ غریبی کی وجہ سے بھوک، تغذیہ کی کمی، فاقہ کشی جیسے مسائل جو ہے وہ نہ ہونے پائے، یہ ان کا دھیان رکھا جائے۔
دستور ہند کی تمہید میں کون کون سے اہم امور کو بیان کیا گیا ہے؟ تو تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے، تو اختتام عوام کا یہ دستور خود کو پیش کرتے ہیں ان الفاظ پر ہوتا ہے: بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی، مساوات، ان قدروں کی ضمانت دی گئی ہے۔ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنانے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیٹا امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کیا کرو کہ کتاب میں سے دستور کے مقاصد جو ہے 7ویں کی کتاب میں، اس کی مدد سے یہ جو ہے انتخابی عمل کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دن۔